بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایسا عمل پیش کرتے ہیں، اگر صبح کے وقت آپ پڑھ لو تو فتوحات ہی فتوحات ہوں۔ سارا دن اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو آسان کر دیں، کفایت فرمائیں، آپ کے کاموں کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں۔ اگر رات کو پڑھ لو تو مصائب سے نجات ہو، قرضوں سے نجات ہو، پریشانیوں اور الجھنوں سے آپ بچ جاؤ۔ اسی طرح معمول بنا لو، صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام اللہ کے خزانوں سے بھرپور ہیں۔ اللہ عز و جل کی نعمتیں اور پاکیزگی، طہارت سب اللہ کے نام کے ساتھ متعلق ہیں، سب اللہ کے نام کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ساری نعمتیں اللہ کے نام کے ساتھ ہیں۔ اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ جو بھی اپنی مناسبت پیدا کرے گا، رجوع اللہ کرے گا، اللہ پاک اپنے خزانوں کو اس کے سر پر سائبان بنا دیں گے، اپنے خزانے ان کو عطا فرمائیں گے، بے انتہا چیزیں، نعمتیں اللہ پاک عطا کریں گے۔ لیکن نعمتوں کے حصول کے لیے شریعت کی پابندی بھی، احکامات کی پابندی بھی ضروری ہے، اور نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی عظیم نعمتیں ہیں، اگر کسی انسان کو میسر آ جائے تو ان کا مقابلہ کوئی اور نعمت نہیں کر سکتی۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ الصحۃ والفراغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحت کی نعمت ہے اور فراغت کی نعمت ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے صحت عطا کر دی ہے، اب صحت میں وہ بہت سے کام کر سکتا ہے، اور اسی طرح صحت کے ایام میں ہر نعمت کو استعمال کر سکتا ہے، مرغن غذائیں استعمال کر سکتا ہے، اسی طرح بہت سی انواع و اقسام کی چیزیں کھا پی سکتا ہے، کوئی چیز اس کو پریشان نہیں کرتی۔ اگر بیمار ہو جائے تو ہر ایک چیز کی پابندی۔ ایک آدمی ارب پتی تھا، سبزیات کا سوپ پیتا تھا، اس کو اور کسی چیز کے کھانے کی اجازت نہیں تھی ڈاکٹروں کی طرف سے، علم طب کی وجہ سے اس کو کسی چیز کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، بس یہی کھا سکتے ہو۔ ابلی ہوئی سبزی کھاتے ہیں، ابلی ہوئی دال استعمال کریں گے، نہ اس کا کوئی ذائقہ، نہ اس کے اندر کوئی نمک مصالحہ، کوئی چیز نہیں ہے اس میں، کیا مزہ آئے گا؟ اب زندگی تو دے دی اللہ تعالیٰ نے، ایک آدمی ارب پتی ہے اور اس طرح کی پابندیاں ہیں، اس کو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے ہمارے، ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، فرماتے ہیں ہم اپنے ایک رشتہ دار کو ملنے کے لیے گئے، سانس کا مرض تھا، بیچارہ سینے پر تکیہ لگائے ساری ساری رات بیٹھا رہتا، سو نہیں سکتا تھا۔ اور اس زمانے میں اور دوسری گھڑیاں تھیں جو چابی والی ہوتی تھی، اور اگر ایک بجتی تو ایک مرتبہ اس کی جو گھنٹی ہے وہ بجتی تھی، اگر دو بجتے تو دو مرتبہ، تین بجتے تو تین مرتبہ۔ یہ گھنٹیاں جو بجتی تھی ان کے لیے، وہ بیچارے کہتے کہ ایک ایک گھنٹی ایک عجیب قسم کی پریشانی لے کر آتی ہے، اور گھڑی پر نظر رہتی ہے کہ کس وقت گھنٹی بجے گی اور کس وقت دن ہوگا، روشنی ہوگی، میری یہ رات کٹے گی مصیبت کی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ اسی طرح والفراغ، فراغت جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اس کو ذکر الہی میں، اپنے معمولات میں صرف کیا کرو۔ کسی کو فراغت مل گئی، اس کو گپ شپ میں، فضولیات اور لغویات میں مت گزارو۔
دن قیامت کے بہت افسوس کرو گے، کفے افسوس ملتے رہو گے، ہے کاش کہ ہم ان قیمتی اوقات کو ضائع نہ کرتے جو آج کر رہے ہو۔ سفر میں جا رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لو، قرآن مقدس ساتھ لے جاؤ، تلاوت کرتے رہو۔ ہم فضولیات اور لغویات میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایسی سرگرمیوں سے بچو، نیکی اختیار کرو۔ حضور نے فرمایا فراغت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو برادران عزیز، سورۃ یاسین یہ مبارک سورت قرآن مقدس کا دل بھی ہے، اور تمام آسمانی کتابوں کی جس قدر تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے سورۃ یاسین۔ اسی لیے دن کی روشنی میں پڑھو، یا صبح کے وقت میں پڑھو، یا تہجد کے ٹائم میں نوافل میں پڑھو، سورۃ یاسین کے ذریعے سے فتوحات حاصل کرو۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی روزانہ صبح کے وقت اس مبارک سورت کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ جو کچھ مانگتا ہے اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، مستجاب الدعوات ہے۔ اور رات کو پڑھو سونے سے پہلے، اور جس قدر تاخیر سے پڑھو گے، یعنی مغرب کو پڑھ لو یا مغرب کے بعد عشاء سے پہلے پڑھ لو، وہ اس کے اس قدر اثرات و فوائد نظر نہیں آئیں گے جتنے کہ تاخیر تک پڑھو، رات کو بہت دیر تک، جب تک جاگتے رہتے ہو اس وقت تک جا کے پڑھو۔ نیند کرنے یا سونا ہے بستر پہ بیٹھ کے سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے رات کو سو جاؤ، مصائب ختم، پریشانیاں ختم، الجھنیں زندگی کی ختم ہو جائیں گی، یا گھبراہٹ جو ہوتی ہے اس سے اللہ بچائیں گے، گندے خوابوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ صبح کو اٹھو گے تو اللہ آپ کے قرض کی ادائیگی کی سبیلیں پیدا کر دیں گے۔ قرضہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مر جائے تو اپنے قرضے کے ساتھ بدین معلقۃ، اپنے قرضے سے لٹکا رہتا ہے، جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہوتا، چاہے جتنی بھی نیک کیوں نہ ہو جائے، جب تک قرض ادا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا اگر کسی آدمی کو کوئی مسائل درپیش ہیں، اپنے مسائل کو ایک کاغذ پر لکھ لے دعا کی شکل میں کہ اے اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، کرم فرما، اس مسئلے کو حل فرما دے، یہ پریشانی ہے اس کو دور فرما دے۔ اسی طرح پوری دعا کو ایک کورے کاغذ پر لکھ لے۔ جب لکھ لیا پھر آیت الکرسی پڑھے 7 مرتبہ، سورۃ فاتحہ پڑھے 7 مرتبہ، اسی طرح آخری چاروں کل پڑھے 7 مرتبہ، سورۃ قریش پڑھے 7 مرتبہ، اور اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ پھر سورۃ یاسین کو شروع کرے۔ سورۃ یاسین پڑھی، جب پہلے مبین پر پہنچے تو وہ دعا جو کاغذ پہ لکھ لی ہے اس کو پڑھے، اے اللہ میرے یہ مسائل ہیں حل فرما دے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مبین پر وہ دعا پڑھے، تیسرے مبین پر بھی وہی دعا پڑھے، چوتھے مبین پر، اسی طرح 7 مبین ہیں، 7 پہ یہ دعا جو اس نے کاغذ پر لکھ رکھی ہے تو ان کو پڑھتا جائے۔ اب 7 مبین 7 دن تک یہ عمل جاری رکھے، ہفتے کے اندر اندر اللہ عز و جل اس کے مسائل کو حل کر دیں گے، ہفتے کے اندر۔ یہ بہت مؤثر عمل ہے، اللہ کے نام کی برکات آپ کو نظر آئیں گی، مشاہدہ کرو گے۔ اسی لیے جن کو یہ برکتیں نصیب ہو گئی ہیں ان کے ہاتھ اللہ کا بہت بڑا خزانہ لگ گیا۔ اللہ سے جن کو مانگنا آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے لینا آ گیا ہے، یا جن کو اللہ نے اپنی سلطنت دکھا دی ہے پوری کی پوری، اب وہ دنیا سے مروب نہیں ہوتے، لات مار دیتے ہیں دنیا کو۔ یہ اللہ والے دنیا کو کیوں ٹھوکریں مارتے ہیں؟ مجنون تھوڑی ہیں کہ دنیا ان کو پسند نہیں ہے یا ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ارے جب عظیم نعمت ملی تو دنیا حقیر نظر آنے لگی، ٹھوکر مار دی دنیا کو، کہا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، عالم یزدانی حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، پہلی 5ویں صدی کے بہت بڑے مجدد ہیں، اور حضرت کے پاس ذکر الہی کرنے والوں کی وافر تعداد ہوا کرتی تھی۔ 10,000 آدمی حضرت کے ہاں رہتا اور ذکر الہی میں مشغول رہتے، لنگر کے مکمل انتظام ہوتے تھے، 10,000 آدمی کھانا کھاتا تھا وہاں حضرت کے لنگر سے۔ تو برکت کیا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں عطا کی ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ولایت میں مقام عطا کیا۔ ملک سنجر ایک بہت بڑا ملک تھا، اس کا بادشاہ جو تھا وہ بھی حضرت کی بیعت تھا۔ اس نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میں آپ کا مرید ہوں، آپ پتہ نہیں کیسے مدارات کرتے ہوں گے اپنے آنے والے مہمانوں کی، ضیافت کے معاملات، لنگر کا خرچ بڑی مشکل ہوتی ہوگی، لہٰذا میں اپنا ایک صوبہ ہے ہمارے ملک سنجر کا جس کا نام ہے نیم روز، میں نیم روز کی پوری آمد آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس صوبے کی پوری آمد آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے گی، آپ اپنے لنگر کے اخراجات چلائیں۔ جب وہ حضرت کے پاس پہنچا خط، حضرت نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو لکھا کہ ارے نیم روز عطا کرنے والے، جب سے اللہ عز و جل نے مجھے نیم شب کی 2 رکعت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ نیم شب کہتے ہیں آدھی رات، نیم آدھے کو کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نیم نیند تھی، آدھی نیند تھی، آدھا جاگ رہا تھا، آدھی نیند تھی، تو اسی طرح نیم حکیم، نیم ملا، آدھا جاننے والا، تھوڑا جاننے والا۔ تو فرمایا جب سے اللہ نے نیم شب کی 2 رکعت کی توفیق عطا فرمائی ہے، پھر نیم روز کی بادشاہت کی کوئی ضرورت نہیں رہی، ٹھکرا دیا پیشکش کو۔ کیا تھا، کیا وجہ تھی؟ اللہ نے اس دنیاوی ملک سے، دنیاوی سلطنت سے، دنیاوی بادشاہت سے بڑھ کر اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، اس سے بڑھ کر اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی جن کا وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا میں اگر تیری اس پیشکش کو قبول کروں، تیرے تاج کے پیچھے جو سیاہ چتر لگا ہوا ہے، اس سیاہ چتر کی طرح فرمایا کہ میرا بخت سیاہ ہو جائے اگر تیری میں اس پیشکش کو قبول کروں کہ میں اللہ پہ عدم توکل کا اظہار کروں اور تیری پیشکش کو قبول کر کے تیری سلطنت و صوبے پر یقین کروں کہ اس سے آئے گا تو میں کھلاؤں گا نہیں، مجھے میرا اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، اس ایمان اور یقین کی ضرورت ہے۔ اللہ کا نام ہر چیز کو پاک کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے، کپڑوں کو پاک کرتا ہے، انسان کے بدن کو پاک کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے یہ جو پانی جاری ہے یہ پاک ہے، گندگی بھی اگر کہیں سے نظر آ جائے پھر بھی اس کی پاکی میں کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے پاک بنایا ہے، اس سے وضو بھی کر سکتے ہو، غسل بھی کر سکتے ہو، وہ پاک ہے کیونکہ چل رہا ہے، چلتا ہوا پانی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا نام اس کو پاک رکھتا ہے۔ جب ٹھہر جاتا ہے ذکر بند، روح نکل گئی اس کی، اب یہ مردہ ہو گیا، اب تھوڑی سی نجاست اس میں پڑ جائے، پانی قلیل ہو تو سارا ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاک ہے، اب اس سے کچھ نہیں پاک کر سکتے آپ۔ لیکن جب تک جاری تھا یہ ذکر الہی میں مصروف تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا۔ اب جو صاحب کشف لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ان کو پانی سے آوازیں بھی آتی ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اسی طرح درخت کی ٹہنی ہے سرسبز، وہ بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہے، اللہ اللہ کر رہی ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ اب جب وہ اس کا تعلق کٹ گیا درخت سے، اللہ اللہ بند ہو گئی اس کی، اب وہ
सूखना शुरू हो जाती है और आग के काम आती है। इसी तरह इंसान जो अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, उसका बदन, उसका खून, उसकी अंदर की सफाई हो रही है, कल्ब साफ़ और मुज़क्का व मुसफ़ा हो रहा है। उसके जिस्म पर जो नए कपड़े हैं साफ़ सुथरे, वो भी अल्लाह की याद में मसरूफ़ हैं, वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। जब उन पर मैल कुचैल छा गई तो वो ज़िक्र इलाही से महरूम हुए, तो आपके चेहरे के अनवारात भी कम होने शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता फिर अनवारात व बरक़ात कम होते गए। अल्लाह के नाम की जो बरक़ात नसीब हो रही थी वो ख़त्म हो रही हैं। इसीलिए जिस तरह सूखी लकड़ी ज़िक्र इलाही बंद करती है तो आग के काम आती है, इसी तरह ऐसे लोग जो अल्लाह के ज़िक्र से दूर रहते हैं, अल्लाह का नाम नहीं लेते और मजाले से ज़िक्र और सोहबत औलिया में नहीं बैठते, ऐसे लोगों का भी यही हाल होता है, सूख जाते हैं और जहन्नम में जलाने के काम आते। अल्लाह ताला ने फरमाया है, ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो याल को जहन्नम की आग से बचाओ। और जहन्नम का ईंधन कौन है? कुफ़ार, अल्लाह के ज़िक्र से दूर, वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, पत्थर और ऐसे लोग जहन्नम का ईंधन बनेंगे। तो अपने आप को बचाओ, पाकीज़गी इख्तियार करो, ज़िक्र इलाही की आदत बनाओ, चलता रहेगा निज़ाम आपका, आप जिंदों में शुमार होंगे वरना मुर्दे हो जाएंगे। हदीस पाक में आता है कि एक आदमी का हिसाब किताब शुरू होगा और हिसाब किताब के दौरान आमाल कम हो गए, नेकियां कम हो गई, गुनाह ज़्यादा हो गए। अब जब वो अपने तराजू को देख रहा है कि मेरी नेकियां इतनी कम हैं कि मेरे गुनाहों के मुकाबले में बहुत कम, गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, मेरा क्या बनेगा? दिल दिल में सोच रहा है कि अभी तो जहन्नम का फैसला हो जाएगा, कसूर सारे मानने पड़ेंगे। अब बेचारा परेशान खड़ा हुआ है। अल्लाह पाक फरमाएंगे, सुनाओ। कहेगा, अल्लाह जो तेरा फैसला है। अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरे बंदे, हमारे पास तेरा एक बिताका है, एक पर्ची है तेरी, एक वो पर्ची देखते हैं, वो तेरे आमाल नामे में रखते हैं। अगर तेरी नेकियां बढ़ गई तो तुझे जन्नत में भेज देंगे, वरना तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। वो कहेगा, ए परवरदिगार, ज़रूर रखिए। अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म फरमाएंगे कि पर्ची रख दो इसके आमाल नामे में। वो पर्ची रख दी जाएगी, उसका तराजू आमाल नामे का बढ़ गया, आमाल सालेहा का वज़न बढ़ता गया, और वो जो दूसरा पल्ला था वो तो बिल्कुल नीचे हो गया गुनाहों का। तो अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएंगे कि मेरा बंदा, तेरे अमाल बढ़ गए हैं तो जन्नत में चला जा। वो अर्ज़ करेगा, ए रब्बे करीम, मा हाज़िहिल बिताका, ये पर्ची है क्या, इसमें लिखा हुआ क्या है? अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरे बंदे, ये तेरी ज़िंदगी की नेकी है। खोल कर दिखाया जाएगा, क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाएंगे, ये मेरा नाम था तेरे पास, ये ईमान की दौलत थी तेरे पास, इसी की वजह से हम तुझे बख्श रहे हैं। ये अल्लाह का नाम, ये कायनात की रूह है, कायनात की हर चीज़ अल्लाह के नाम पे चल रही है, और ये पूरी दुनिया दियानत पर चलती है। पूरी दुनिया अल्लाह की तरफ से दियानत पर चल रही है, इसको टेक्नोलॉजी नहीं चला रही, और इसी तरह जदीद आलात नहीं चला रहे। इस पूरे निज़ाम आलम को दुनिया की बैंकारी सिस्टम नहीं चला रहा। इस सिस्टम को कौन चला रहा है? ये अल्लाह के नाम की बरकत से चल रहा है। जब ये नाम अल्लाह का ले लिया जाएगा, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युक़ालु फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह, जब ज़मीन पर अल्लाह का नाम लेना बंद कर दिया जाएगा, कोई एक आदमी भी इखलास के साथ अल्लाह का ज़िक्र करने वाला न रहेगा, कायनात की रूह निकल गई, इस मुर्दा दुनिया को दफन कर दिया जाएगा।
اصل اس کائنات کی روح اللہ کا نام ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اسی کا نام لو، عادت بناؤ، صبح و شام اوراد کیا کرو، وظائف اور معمولات کا اہتمام کیا کرو۔ اپنی مرضی سے نہیں، کسی مرشد کامل کی صحبت میں، کسی اللہ والے کے ساتھ رابطے کے ساتھ کرو گے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو اپنی مرضی سے کرتے ہیں بسا اوقات نقصان اٹھاتے ہیں۔ اپنی مرضی سے پڑھنا ہے تو سارا دن صبح سے شام تک درود پاک پڑھو، اپنی مرضی سے پڑھنا ہے تو صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت کرو، اپنی مرضی سے کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ یہ جو وظائف اور معمولات کچھ اس طرح کے کیے تو اس سے بجائے فائدے کے نقصان و خسران بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اپنی منمانی سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ رہنمائی ہونی چاہیے۔ جس طرح ہر ایک دوائی کی ایک خاص ڈوز ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر دینے سے نقصان ہوتا ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ عادت بنائی جائے اللہ کے ذکر کی، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ انہی معروضات پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا